Hello there and welcome to the CSS Access YouTube चैनल 9 जुलाई 2020 का आज डेली डॉन एडिटोरियल करेंगे। वही पैटर्न है जी, शुरू में उसकी वोकेबलरी की जाती है और उसके बाद में कंप्लीट ट्रांसलेशन और एनालिसिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एडिटोरियल का वो है इंडियन डॉजियर। इसका इंट्रो ये है कि इंडिया ने जो है एक फ़ाइल तैयार की है जिसके अंदर उसने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर है यानी आज़ाद कश्मीर है वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए इन्फिल्ट्रेशन होती है टेररिस्ट की, तो जो कि एक कंप्लीट और बेबुनियाद दावा है जिसको फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और अगर इस तरह की कोई बात है तो इंडिया जो है हमारे साथ सबूत शेयर करे ना गुड फेथ। तो इसमें ये भी बताया गया है और इसमें ये भी बात हुई है कि कश्मीर किस तरह प्रोपोगेट कर रहा है कि ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नज़रें हैं वो बजाय इसके वहाँ पे जो ग्रॉस किस्म की वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ उन तवज्जो हटाकर दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगाए और वहाँ पे अपना काम जारी रखे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, तो इसको हम आखिर में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसकी वोकेबलरी क्या है। डॉसियर या डॉसियर, आखिर में आर जो है वो साइलेंट है, उसको नहीं पढ़ा जा रहा ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर। ये एक नाउन है, ये कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, अबाउट एन इवेंट और अ सब्जेक्ट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है डॉजियर जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी शख्स के बारे में, किसी वाक़े के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो वो सब मालूमात ऐसी होती है कि उसको जो है बाकायदा कंपाइल किया जाता है और वो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, हज़ारों पेजों पर मुश्तमिल होती है, और इसका सिनोनिम है फ़ाइल। एग्ज़ाम्पल वही टाइटल से लिया हुआ है, इंडियन डॉजियर। पोर्ट्रे, पोर्ट्रे वैसे आसान लफ्ज़ था लेकिन मैंने सोचा कि कुछ लोगों को शायद ना आ रहा हो। पोर्ट्रे वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कहते हैं टू डिस्क्राइब और शो समबडी समथिंग in a particular way, especially when this does not give a complete or accurate impression of what they are like। यानी कि एक चीज़ है जो कि दिखाई जा रही है उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे बारे में मेरा कोई दुश्मन बता रहा है तो वो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ बुरी बुरी बातें बता रहा होगा, तो वो यानी मुझे बुरा पोर्ट्रे कर रहा है दूसरे शख्स के सामने, हालांकि वो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है नहीं, अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है पोर्ट्रे कहते हैं आप किसी चीज़ को वो करो, किसी चीज़ को आप बताओ, उसको रिफ्लेक्ट करो। एग्जाम्पल है, वाइल द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट मे विश टू पोर्ट्रे द कश्मीर इशू एज अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक्सप्लॉइटेड बाय पाकिस्तान, द ट्रूथ इज़ क्वाइट डिफरेंट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट वर्ब है, वैसे शायद आप लोगों को लग रहा हो कि इसका मतलब होगा इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह का कोई जहन में बात आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था, लेकिन इसका मतलब है टू शो और सजेस्ट दैट समबडी इज़ इन्वॉल्व इन समथिंग बैड और क्रिमिनल। इस तरह दिखाना या इस तरह सजेस्ट करना कि कोई जो शख्स है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और बुरी एक्टिविटीज़ में शामिल है, मुलव्विस है। एग्जाम्पल, हाउ एवर efforts continue by India to implicate Pakistan and discredit the Kashmiris struggle। Indoctrinate, indoctrinate is a verb in the parts of speech. The meaning is to force somebody to accept a particular belief or set of beliefs and not allow them to consider any others। indoctrinate कहते हैं कि आप किसी के जहन में एक बस अकीदा बिठा दें या अकीदों का कुछ सेट हो यानी मजमूआ वो बिठा दें और उनको जो है इस बात पे मजबूर रखें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को सच माने और किसी दूसरी चीज़ों को सच ना माने। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडोक्ट्रिनेशन होती है। आपने देखा होगा कि टेररिस्ट अटैक करते हैं, लेकिन वो अटैक होता है फ़िज़िकल, यानी कि वो क्या करते हैं, फ़िज़िकल अपने आप को ब्लास्ट करते हैं। अब एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो जो है एक शख्स जो है अपने आप को जाके उड़ा दे, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो इस तरह छोटी उम्र के बच्चों को उठाते हैं और उनकी इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं और उनके दिमागों में जो इस तरह के बिलीव्स और सेट ऑफ बिलीफ डालते हैं, तो उससे जो है फिर क्या होता है, वो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि जी हमें जो बताया जा रहा है वो सच है। हालांकि अदर वे अराउंड भी होता है, अगर वो उनको दुनिया में मौका मिले घूमने फिरने का तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। एग्ज़ाम्पल,
As per reports in the Indian media, the document alleges that infiltrators from Pakistan are attempting to cross over into the disputed territory while Pakistan is trying to indoctrinate impressionable minds in held Kashmir to participate in jihad. Impressionable is an adjective. इसका माना है of a person, especially a young one, easily influenced or affected by somebody something. ایک ایسا شخص خاص کر کے جوان بچہ یا لڑکا جس پہ آسانی سے اثر انداز ہویا جا سکتا ہے اور اس کے دماغ کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے، متاثر کیا جا سکتا ہے اور اس کو انڈوکٹرینیٹ کر کے اس کی سوچ کو چینج کیا جا سکتا ہے. ایگزامپل: As per reports in the Indian media, the document alleges that infiltrators from Pakistan are attempting to cross over into the disputed territory while Pakistan is trying to indoctrinate impressionable minds in held Kashmir to participate in jihad. Clamp down. Clamp down is a phrasal verb in the parts of speech. verb ہے, phrasal verb parts of speech میں نہیں ہوتا ہے لیکن verb ہے parts of speech میں. اس کا مطلب ہے to take strict action in order to prevent somebody, especially a crime. سخت آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی جرم کرنے سے روکیں. ایگزامپل ہے: Instead of engaging the genuine Kashmiri political leadership, India has chosen to clamp down hard, as symbolized by the reversal of the area's autonomy in August 2019. اگست 2019 کون سی ڈیٹ ہے؟ ہم اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے. کوک اپ بھی فریزل ورب ہے پارٹس آف اسپیچ میں. ٹو انوینٹ سم تھنگ اسپیشلی ان آرڈر ٹو ٹرک سم بڈی. کوئی چیز بہتان باندھنا یا کوئی چیز آپ اسٹوری وغیرہ گھڑنے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز سچائی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے تو وہ ہوتا ہے کوک اپ. ایگزامپل: کوکنگ اپ claims of Pakistani meddling in Kashmir will not make the freedom struggle go away. میڈلنگ ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں. اس کا مطلب ہے the activity of involving yourself in something that should not really involve you. یعنی آپ اپنے آپ کو ایسی کسی مشغولیت میں مشغول کر دیتے ہیں، کام میں لگا دیتے ہیں جس میں آپ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا سینونم ہے انٹرفیرنس. آپ کو پتہ ہے انٹرفیرنس جو ہے وہ ولنگ نہیں ہوتی ہے بلکہ زبردستی کی جاتی ہے. اس میں جو ہے کافی ایشوز ہوتے ہیں انٹرفیرنس کے اندر. ایگزامپل ہے: کوکنگ اپ کلیمز آف پاکستانی میڈلنگ ان کشمیر ول ناٹ میک دا فریڈم اسٹرگل گو اوے. یہ تھا جی آج کا ہمارا جو ٹاپک جس کے ہم نے مشکل الفاظ دیکھے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی اوور آل جو ہے انالیسز کہ کیا ہو رہا ہے، کس حوالے سے ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کو. While the Indian establishment may wish to portray the Kashmir issue as a domestic problem exploited by Pakistan, the truth is quite different. کہہ رہا ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اس طرح دکھا رہی ہے کہ جو یہ ڈومیسٹک ایشو ہے انڈیا کا، اس کو پاکستان جو ہے ڈومیسٹک پرابلم کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، حالانکہ سچائی اس طرح نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کو ہم ایلیبوریٹ کریں. آگے چلتے ہیں. The Kashmiri movement for freedom is an indigenous struggle backed morally by Pakistan. اب یہ وجہ بتائیے کہ پاکستان کشمیر کاز کو کیوں سپورٹ کرتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے ایک ایسی موومنٹ ہے جو خود وہاں کے لوگ چلا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کو اخلاقی طور پر سپورٹ کرتا ہے، نہ کہ فزیکلی بندے بھیج کر. پاکستان کہتا ہے کہ جی کشمیریوں کا جو ہے نا یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اور اس کو اکارڈنگ ٹو دا UN ریزولوشنز حل ہونا چاہیے. پاکستان صرف اتنا کہتا ہے اور کشمیر جو ہے اور انڈیا جو ہے اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں انٹرفیرنس کر رہا ہے تاکہ انڈیا جو ہے کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹا سکے. However, efforts continue by India to implicate Pakistan and discredit the Kashmiri struggle. اب انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے پاکستان کو اس مسئلے میں گھسیٹے، انوالو کرے، ڈالے اور کشمیر کی جو اسٹرگل ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دے. ظاہر سی بات ہے کہ انڈیجنس اسٹرگل ہے اپنے حق کے لیے. جب آپ اس کو انٹرنیشنلائز کریں گے کہ اس کو کوئی فورن اسپانسر کر رہا ہے یا فورن فنڈنگ اس کو ہو رہی ہے
تو پھر اس پہ حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو دبانا جو ہے اس کے لیے پھر یوز آف فورس جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو انڈیا جو ہے یہ پاکستان کو بلیم کر کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتا ہے کشمیریوں کے خلاف. Latest efforts in this series is the release of a so-called dossier by the Indian Defense Ministry. کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں گھسیٹنے کی جو ابھی تازہ مثال یہ ہے کہ اس نے ایک برائے نام ڈوزیئر انڈین ڈیفنس منسٹری نے شائع کیا ہے. اب ڈوزیئر میں کیا ہے اب یہاں سے بتائے گا. ڈوزیئر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایز پر رپورٹس ان دا انڈین میڈیا دا ڈاکومنٹ alleges that infiltrators from Pakistan are attempting to cross over into the disputed territory while Pakistan is trying to indoctrinate impressionable minds in held Kashmir to participate in jihad. یہ کہا گیا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے کہ ڈوزیئر میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے انفلٹریٹرز یعنی کہ گھس بیٹھیے جو ہے کشمیر میں بھیجتے، جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور پاکستان جو ہے وہاں پہ جو ینگ پاپولیشن ہے جن کے مائنڈز کو انفلوئنس کرنا آسان ہے، یعنی امپریشنیبل مائنڈز ہیں، ان کو انڈوکٹرینیٹ کر رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے اندر سیٹ آف بلیفس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کون سے سیٹ آف بلیف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تاکہ وہ جہاد میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. انٹرسٹنگلی none other than the Indian Army chief had admitted to the media in May that infiltration across the LOC had come down since 2009. اب یہاں پہ اخبار والے نے یعنی ایڈیٹر صاحب نے خود ہی یہ بات بتا دی ہے کہ جی انڈین آرمی چیف نے یہ دعویٰ کیا تھا 2019 میں کہ کراس بارڈر یعنی LOC یعنی لائن آف کنٹرول کی اس طرف سے کسی بھی قسم کی جو انفلٹریشن ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہ جو ابھی دعویٰ کیا گیا ہے ڈوزیئر کی طرف سے یہ دعویٰ کمپلیٹلی جھوٹا ہے. Perhaps New Delhi needs to explain this glaring contradiction in the views expressed by its army chief and the disclosure made in the dossier. اب نیو دہلی کو یعنی انڈیا کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، جس میں ایک طرف ان کے آرمی چیف کے ریمارکس ہیں اور دوسری طرف اس ڈوزیئر میں جو بات کی گئی ہے اس کے اندر کھلا تضاد ہے. تو اس کھلے تضاد کو آپ لوگ کیسے میٹ کریں گے؟ The Foreign Office has dismissed the so-called dossier as disinformation designed to divert the world's attention from India's own brutal action in the occupied region. فارن آفس نے جو ہے اس ڈوزیئر کو ڈسمس کر دیا. اس نے کہا کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور یہ بنائی گئی ہے تاکہ دنیا کی اٹینشن جو ہے انڈیا جو آکیوپائڈ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے ان سے ہٹا سکے. At one time, Kashmiri-centric jihadist group did have a relatively free hand operating in Pakistan, and the possibility of some fighters slipping across the line of control to held Kashmir cannot be discounted as they consider both sides of the line to be their homeland. کہہ رہے کسی وقت یہ تھا کہ کشمیری جو جہادسٹ گروپ تھے وہ آزادی سے اس طرف اور اس طرف آ جا سکتے تھے. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جی جو اسٹیٹ ہے وہ ان کی رہنمائی کر رہی ہے، کیونکہ وہ دونوں کو یعنی آزاد کشمیر کو اور جموں کشمیر کو دونوں کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. However, there is no reason to believe that Pakistani state is sponsoring this activity. اسی لیے یہ کہنا جو ہے فضول ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس ایکٹیویٹی کو اسپانسر کرنا ہے. If India has solid evidence of cross LOC militant movements, it should share with Pakistan in good faith. اگر انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ اس طرح کی انفلٹریشن یا موومنٹ ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے شیئر کرے، پھر ہم لوگ بھی اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو اس کا جواب دیں گے. Moreover, if political opposition and armed struggle against Indian rule continues in held Kashmir, it is not because Pakistan is operating these movements through remote control. کہ اگر کشمیر کے اندر سیاسی اپوزیشن ہو رہی ہے یا وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں انڈیا کے قابضانہ اور جابرانہ رول کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے یہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول کر رہا ہے. اٹ از ویری مچ اے ریفلیکشن آف اے لوکل پیپلز ڈسفیکشن ود دا انڈین رول. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں کشمیر کے وہ ہندوستان کے حکومت سے تنگ ہیں اور وہ ان کے ظلم اور جبر سے
تنگ آ چکے ہیں. دا پرابلم از انڈیا اسپیشلی under BJP's watch continues to view the Kashmir issue through the lens of militancy and law and order, when at the heart of the issue lies the question of self-determination. مودی کی جو حکومت ہے وہ کشمیر کو کس طرح دیکھتی ہے کہ جی یہاں پہ دہشت گرد رہتے ہیں, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, حالانکہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے, حق خود ارادیت کا ہے, خود مختاری کا ایشو ہے. Instead of engaging the genuine Kashmiri political leadership, India has chosen to clamp down hard, as symbolized by the reversal of the area's autonomy in August 2019. بجائے اس کے کہ انڈیا جو ہے وہاں کی کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو بٹھائے, ان کے ساتھ بات چیت کرے, نیگوشیٹ کرے, انڈیا نے کیا کیا کہ وہاں کو جو ہے نا دبانا شروع کر دیا, وہاں پہ سختی کے ساتھ نمٹنا شروع کیا. اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ اگست 2019 میں کشمیر کا جو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا. کوکنگ اپ کلیمز آف پاکستانی میڈلنگ ان کشمیر ول ناٹ میک دا فریڈم اسٹرگل گو. پاکستان کے اوپر کہانیاں بنانے سے کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ انوالو ہے, تو اس سے جو ہے وہاں کی اسٹرگل, حقیقی آزادی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دا اونلی سسٹینیبل سولوشن ٹو دا کشمیر کوسچن دیٹ کین برنگ لانگ ٹرم پیس از for the three stakeholders, Pakistan, the Kashmiris and India, to agree to demographically decide the region's fate. صرف ایک ہی حل ہے کہ جی پاکستان, کشمیری اور انڈیا تینوں مل کر جو ہے اس ریجن کی ڈیموگرافکلی یہ فیصلہ کریں کہ اس ریجن کے ساتھ کیا ہوگا, اور کوشش کریں کہ ایک حل نکالیں تاکہ اس ریجن کے اندر پراسپیرٹی اور اکنامک فریڈم اور ترقی, پروگریس وغیرہ ہو سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.